خان صاحب کے خواہش کے مطابق الحمدللہ جلسہ سے پہلے آج بڑا جلسہ منعقد ہو ہی گیا۔ انشاءاللہ تعالی سنگجانی کے مقام پہ اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوگا۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دیر سے ہی صحیح لیکن فائنلی کامن سینس پریویل ہو گیا اور جو بھی عوامل تھے فائنلی ہمیں ایک NOC مل گیا، کیونکہ ہم قانون اور آئین کے مطابق اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ جلسہ اسلام آباد کے مقام پہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ پرامن ہوگا، یہ صرف جلسہ ہوگا، یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، یہاں دھرنا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے خلاف، اس لاقانونیت کے خلاف، یہ ناانصافیوں کے خلاف، جبری گمشدگیوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کے لیے کل پہلا قطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب آج آپ کی آزادی کی خاطر جیل میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا جیل میں رہنا آخر کار رنگ آئے گا۔ انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا، آپ کی عوام کی آزادی کے لیے ہوگا، جمہوریت کے لیے ہوگا، اس ملک کے استحکام کے لیے ہوگا، عدلیہ کے لیے، آزادی کے لیے ہوگا۔ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی بہت ضروری ہے۔ ججز کو کوئی ایکسٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عمریں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرنیور پوسٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حقیقی آزادی آئے گی انشاءاللہ جمہوریت مضبوط ہوگا، انشاءاللہ تعالی عدلیہ آزاد ہوگی، انشاءاللہ تعالی یہ جو سامنے آپ سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خلق خدا ہے، آپ کی آواز کا انشاءاللہ تعالی سنا جائے گا۔ الحمدللہ جلدے سے بہت مطمئن ہے، بہت خوش ہے۔ جو عوام کا جتنا جوش و خروش آج ہے، میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جلسہ سے پہلے جلسہ ہوگا، وہ آج کا دن ثابت کر رہا ہے۔ جتنے خوشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اس کی مثال میں صاحب دو سوال ہیں آپ سے، ایک تو کیا آپ اپوزیشن نہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا کل جلسہ ہوگا، جلسہ شروع ہو چکا ہے، لوگوں کا آنا شروع ہے، انشاءاللہ تعالی کل جلسہ ہوگا۔ گور صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ اپنے اتحادیوں کو کس کس کو مدعو کر رہے ہیں؟ کیا وہ صرف دعوت دی جائے گی یا اسٹیج پہ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے اتحادیوں ہوئی کا جلسہ ہے، اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کی تصویریں بھی ساتھ ہوں گی، اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے، اس میں محمود خان چکزئی صاحب ہوں گے، اس میں BNP کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ، مینگل صاحب کا، سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل میں نے کہہ دیا، سنی اتحاد کونسل ہے، اس میں وحدت المسلمین بڑی خبر یہ ہے کہ ریزائن کا ایشو چل رہا ہے، کیا نئی نومینیشن ہوگی؟ عمر ایوب صاحب کا ریزائن منظور ہو گیا ہے؟ دیکھیں آج جلسے کی وجہ سے اور ان کے کچھ چیزوں کی وجہ سے میں جیل نہیں جا سکا تھا، انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی، پھر اس پہ ان سے بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سٹیٹمنٹ دیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آفس بیرر ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہو، ان کے نامینیشن کا ایشو کو، ان کے ریزگنیشن کا ایشو ہو، یہ نہ ٹی وی پہ آنا چاہیے نہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، یہ سارے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں۔ عمر صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ گوہر صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا تو ظاہر خواہش ہے اور انشاءاللہ آپ کی پوری بھی ہوگی کہ کل لاکھوں کی تعداد میں کارکنان آئیں گے پورے پاکستان سے انشاءاللہ، لیکن جو پولیس والوں نے راستے بند کیے ہوئے، ناکے بند لگائے ہوئے، میرے سب سے انتظامیہ کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنلی ہمیں یہ NOC دے دیا اور جو تعاون ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میری ان سے ایک بار پھر درخواست ہوگی، ابھی بھی ہمارے کچھ کنٹینر لے کے گئے ہیں، ہمارے ایک دو بندوں کو بھی پولیس والے لے کے گئے، میری ان سے درخواست ہوگی جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے آخر وقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے کنٹینروں کو بھی آنے دے، ہمارے ان بندوں کو، دو بندوں کو بھی آنے دے، اور پولیس کا باہر ہونا سیکیورٹی پرپس کے لیے ہیں تو ہم اس کو بدنیتی نہیں سمجھتے۔ امید ہے انشاءاللہ کامن سینس پریویل کرے گا اور کل جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور آپ نے دیکھا ہوا جمع غفیر اس وقت بھی موجود ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بہت پرامن جلسہ ہوگا اور یہ صرف جلسہ ہوگا۔ اچھا سر، آپ کے سیکرٹری جنرل بار بار ریزائن کر رہے ہیں اور بار بار ریجیکٹ ہوتے ہیں، کس کی خواہش ہے وہ مستعفی ہوں اور کیا وہ نہیں؟ یہ انٹرنل معاملہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آپ نے ابھی کہا کہ بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلی یا کوئی احتجاج دھرنا نہیں ہوگا، اس سے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ
آپ کے یا وہ لوگ جو اجازت نہیں دے رہے تھے وہ آپ کے دھرنے یا آگے موومنٹ سے پریشان تھے، اس لیے آپ نے انہیں گارنٹی دی ہے صرف نہیں دیکھو، ایک جلسہ کریں گے واپس چلے ہم نے جائیں گے؟ پہلے دن سے یہی کہا تھا، ہمارا کوئی بھی جلسہ پہ ہم کرتے ہیں تو ہم نے صرف جلسہ کرنا ہوتا ہے، ہم جلسہ کرتے ہیں، ہم نے کوئی دھرنے کا نہیں کہا ہے، نہ اب نہ پہلے، اور نہ کبھی کہیں گے انلس انٹل خان صاحب اس کی اجازت دیں گے۔ دیکھو کل ہمارا 2 بجے انشاءاللہ یہاں جلسہ ہوگا، 2 بجے جلسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں زیادہ کہ جی ہم مغرب تک اس کو وائنڈ اپ کرائے، لیکن اگر گھنٹہ 2 گھنٹے 7-8 بجے تک پہنچ جاتا ہے وہ بھی ممکن ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اس کے وقت میں ہم وائنڈ اپ کر لیں۔ ابھی تو جس طریقے سے ہم نے سوابی میں کیا یا سوات میں کیا یا ابھی مانسہرہ جو میں ہے نا کیا ابتدا اس کا ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے۔ نہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا، وہ ہم مشینری جو ہے ہم سم ٹائم راستے پہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی ٹرک کوئی الٹ گیا ہو، اس قسم کی چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنے احتیاطی تدابیر کرنا۔ اچھا، ایک نیب ریفرنس کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے، آپ چونکہ بیرسٹر بھی ہیں، پہلے اس کے خلاف گئے تھے، اس کے بعد خان صاحب نے اس سے مستفید ہونے کے لیے آج اپلیکیشن کر دی ہے۔ دیکھیں جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شاخانہ 2 کا تک وہ ہے تعلق ہے، تو شاخانہ 2 چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں 50 کروڑ سے کم کی ایلیگیشن ہے۔ جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا، اس لا میں یہ تھا کہ کیبنٹ کے جو ڈیسیجن ہے وہ امیون ہے، اور اگر مس یوز آف اتھارٹی نیب ترمیموں کی بھی بات کروں جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے، اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کیبنٹ کی ڈیسیجن ہے تو وہ نیب نہیں دیکھ سکتی، اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ مس یوز آف اتھارٹی کا پاور ایلیگیشن میں کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو، اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پراسیکیوشن کے گواہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ اس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے، اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے۔